السلام علیکم دوستو، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یزید کے مظالم سے تو عالم اسلام کا بچہ بچہ واقف ہے، لیکن آج جس خلیفہ کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی دینے والے ہیں وہ خلافت بنو امیہ سے تعلق نہ رکھتا تھا، بلکہ وہ اس خاندان کا ایک رکن تھا جس کی خلافت کے قیام کا بنیادی مقصد اہل بیت پر ہونے والے مظالم کی روک تھام اور ان کا انتقام لینا تھا۔ یہاں بات ہو رہی ہے خلافت بنو عباس کی، جو قائم ہی اہل بیت کی طرفداری کے سبب ہوئی تھی، مگر بعد ازاں عباسی خلفاء اہل بیت اور ان کے حامیوں پر مظالم کے وہ پہاڑ توڑے کہ جن کی مثال خلافت بنو امیہ میں بھی نہیں ملتی۔ اس ویڈیو میں ہم اس عباسی خلیفہ کا احوال بیان کریں گے کہ جسے یزید بنو عباس کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس کا نام تھا ابو جعفر متوکل علی اللہ۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا پوتا تھا جو اپنے بھائی واسق کی موت کے بعد خلیفہ بنا۔ یہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والا ایک عیاش آدمی تھا، جبکہ عباسی خلفاء میں سے یہ ایک بدسیرت اور ظالم ترین حکمران تھا۔ یہ خلیفہ اہل بیت کے ساتھ سخت عداوت رکھتا تھا۔ اس نے عمرو بن فرج نامی ایک ظالم شخص کو مکہ اور مدینہ کا حاکم مقرر کر کے اسے یہ حکم دے رکھا تھا کہ کوئی شخص آل ابی طالب پر کوئی احسان نہ کرے۔ اگر کسی نے بھی ان پر تھوڑا سا بھی احسان کیا تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یوں اس کی رعایا آل ابو طالب سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہوئی اور اہل بیت پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اس معاشی بائیکاٹ کے سبب اہل بیت کی حالت اس قدر بری ہو گئی کہ ان کی خواتین کے کپڑے بسیدہ ہو کر تار تار ہو گئے اور وہ چادریں اوڑھ کر نماز ادا کیا کرتی، اور یہاں تک کہ اہل بیت کے حضرات بھی جگہ جگہ سے پیوند پر پیوند لگے کپڑے پہننے نظر آتے۔ اس کی اہل بیت سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی اہل بیت کے کسی معتبر شخصیت کا نام لیا جاتا تو یہ ظالم انسان ہمیشہ برائی سے انہیں یاد کرتا اور انہیں ہمیشہ برا بھلا ہی کہتا۔ اس ملعون شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی تربت عطر کو 17 مرتبہ شہید اور مسمار کروایا۔ یہ جب بھی آپ کی تربت عطر کو مسمار کرتا وہ لوگ اسے دوبارہ تعمیر کر دیتے، یہاں تک کہ اس نے آپ کی قبر مبارک پر حل بھی چلوا دیا اور یہاں سے پانی تک جاری کروا دیا۔ اس کے باوجود لوگ آپ کی قبر پر حاضری دینے پہنچ جایا کرتے، لہٰذا اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اب جو بھی ظاہر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوگا اس کے ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے۔ یہ اکثر ایسی محفلوں کا انعقاد کرتا کہ جن میں اہل بیت پر سب و شتم کیا جاتا۔ خلیفہ متوکل عباسی نے سرکاری طور پر یہ اعلان کروایا تھا کہ اسلام میں صرف 3 خلیفہ ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور تیسرا وہ خود یعنی جعفر متوکل علی اللہ۔ اس ظالم انسان کا تمام دور حکومت سخت ترین قدرتی آفات کی زد میں رہا۔ شدید زلزلے، قحط اور آسمان سے پتھروں کی بارش کے باوجود یہ خلیفہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آیا۔ خلیفہ متوکل عباسی کے دور میں مشرق وسطیٰ اور مصر کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر آسمان سے زمین پر آن گرے اور اس وجہ سے سینکڑوں لوگ زخمی اور ہلاک ہوئے، اور یہاں تک کہ عراق میں مرغی کے انڈے کے برابر اتنے اولے گرے کہ کئی آبادیاں زمین بوس ہو گئیں، اور یہاں تک کہ اس ظالم کے دور حکومت میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے خراسان، اصفہان، تیونس اور نشاپور وغیرہ کی بنیادیں ہل گئیں اور ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ اپنے عمرہ اور امائی دین کی چھوٹی چھوٹی خطائیں تلاش کیا کرتا اور ان غلطیوں پر انہیں بھیانک موت کی سزا سنا دیا کرتا اور انہیں جان سے مار کر ان کی عورتوں اور اموال پر قبضہ کر لیا کرتا، یہاں تک کہ یہ اپنے ملک میں بسنے والے غیر مسلم اقلیتوں کو بھی سخت اذیت سے دوچار کرتا۔ اس ظالم نے غیر مسلموں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ وہ اپنے گلے میں لکڑی کے پٹے پہنے اور گھوڑوں پر سواری نہ کریں، اور ان کے گھروں کو کشادہ نہیں بلکہ تنگ ہونا چاہیے۔ ان تمام غیر مسلموں کو کاغذ کے استعمال کی پابندی تھی، اور یہاں تک کہ ان غیر مسلموں کو ایسے کپڑے پہننا ضروری تھا کہ وہ بآسانی شناخت کر لیے جائیں۔ اس کے علاوہ ان پر ٹیکس کے لیے بے پناہ بوجھ بھی عائد کر دیے گئے تھے۔ اس کے حرم میں 4000 کنیزیں تھیں، لیکن اس کی محبوب ترین کنیز ایک حبشیہ یعنی سیاہ فام عورت تھی، اور اسی عورت کے عشق میں یہ اپنا ولی عہد اس کے بیٹے موتس کو بنانا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے موجودہ ولی عہد بیٹے المنصر اور خلیفہ متوکل علی اللہ کے درمیان سر دربار شدید طلق کلامی ہوئی، اور اس خلیفہ نے بھرے دربار میں اپنے ولی عہد بیٹے المنصر کو خوب گالیاں دیں اور اسے دربار سے باہر نکال دیا۔ اس بات سے دل برداشتہ ہو کے منصر نے خلیفہ کو اپنے چند غلاموں کی مدد سے اس وقت قتل کر دیا کہ جب وہ رات کے کھانے کے بعد شراب پینے میں مشغول تھا۔ یوں یہ جابر خلیفہ اپنے بیٹے ہی کے ہاتھوں دردناک انجام تک جا پہنچا۔
اور یہی وہ آخری خلیفہ تھا کہ جس کے بعد خلافت عباسیہ زوال کی جانب گامزن ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔